مدائن کے ویران محلات ایک بوسیدہ تاج اور ایک جلتی ہوئی شمع کی کہانی سنائیں گے۔ ہوا میں بارود کی مہک گھلی ہوئی تھی، خستہ دیواروں سے صدیوں پرانی تاریخ جھانک رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں ایک عربی سپاہی نے ٹوٹے ہوئے دروازے کو دھکیل کر محل میں قدم رکھا۔ سامنے سنہری فرش کا بوسیدہ حصہ، ایک پاش تخت اور اس کے پیچھے آتش پرستوں کی عبادت گاہ تھی جہاں صدیوں سے آتش فروزاں تھا۔ وہ لمحہ صرف ایک فتح کا نہیں تھا بلکہ صدیوں پرانی فارس کی عظیم سلطنت کے اختتام کا اعلان تھا۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کہانی تو ہزاروں سال پہلے صحرا، پہاڑوں اور دریاؤں کے درمیان جنم لینے والی ایک عظیم تہذیب سے شروع ہوتی ہے، فارس، جسے آج ہم ایران کے نام سے جانتے ہیں۔ میری ڈائری کے معزز دوستوں، میں ہوں محمد سلیمان اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے یہاں ہخامنشی سلطنت 550 قبل مسیح تا 350 قبل مسیح تک حکمرانی کرتی رہی۔ کوروش اعظم، وہ نام جس نے ایران کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا، وہ نہ صرف ایک فاتح تھا بلکہ ایک مصنف بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک صبح فارس کے پہاڑوں سے نیچے اترا اور اعلان کیا کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے اور اسے آزاد ہی رہنا چاہیے۔ اسی اصول پر چل کر اس نے بابلی سلطنت کو شکست دی، یہودیوں کو آزادی دی اور دنیا کی پہلی انسان دوست سلطنت قائم کی۔ یہ سلطنت مشرق میں ہندوستان کی سرحدوں تک، مغرب میں یونان اور مصر تک پھیل چکی تھی۔ کوروش اعظم کے بعد دارا اول نے سلطنت کو ادارہ جاتی شکل دی۔ سڑکیں، ڈاک کا نظام، ٹیکس، قوانین، ایک جدید ریاست کی بنیاد رکھی۔ لیکن انسان کی سب سے بڑی دشمنی خود اس کے غرور سے ہے۔ یونانیوں کے ساتھ برسوں کی جنگوں، اندرونی بغاوتوں اور آخر کار سکندر اعظم کی یلغار نے اس عظیم سلطنت کو 330 قبل مسیح میں زمین بوس کر دیا۔ سکندر کی تلوار نے فارس کو زخم دیے مگر اس کی تہذیب فارس کی روح میں باقی رہی۔ دوستو، اس کے بعد یہاں اشکانی سلطنت کا دور آتا ہے۔ 247 قبل مسیح تا 224 عیسوی تک۔ فارس کا بدن زخمی تھا مگر دل ابھی دھڑک رہا تھا، اور اسی دل سے جنم لی اشکانی سلطنت نے۔ ایک جنگجو خاندان جو مشرقی ایران سے اٹھا اور رفتہ رفتہ سکندر کے وارثوں کو شکست دے کر پورے ایران پر قابض ہو گیا۔ یہ دور رومن سلطنت کے ساتھ مستقل محاذ آرائی کا تھا۔ ایران اور روم کی سرحد پر خون بہتا رہا لیکن اشکانی حکمرانوں نے ہر بار دشمن کو پیچھے دھکیلا۔ یہ سلطنت مضبوط تو تھی مگر اندرونی خانہ جنگیوں، قبائلی لڑائیوں اور کمزور قیادت نے اسے کمزور کر دیا۔ جب اردشیر اول نے فارس کی ایک معبد میں آخری اشکانی بادشاہ کو شکست دی تو اس نے صرف ایک سلطنت نہیں گرائی، اس نے ایران کی روح کو دوبارہ جگایا۔ ساسانیوں کا غرور بھی جلد ان کے زوال کی وجہ بننے والا تھا، کیونکہ اب عرب کے ریگستانوں سے اسلام کا سورج طلوع ہو چکا تھا۔ دوستو، اس کے بعد اسلامی لشکروں کی یہاں آمد ہوئی اور قادسیہ کی مشہور جنگ ہو گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات کا آغاز کیا تو ایران کی سلطنت ساسانی اس وقت اندرونی خلفشار کا شکار تھی۔ یزگرد سوم تخت پر تو بیٹھا تھا مگر حقیقی طاقت محل کے وزیروں اور جرنیلوں کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فتوحات نے نیا رخ لیا۔ قادسیہ کا میدان جنگ کے لیے سج گیا، جہاں ایک طرف آتش پرست ایرانی لشکر تھا، ہاتھیوں کے ساتھ مکمل جنگی تیاریوں میں تھا، اور دوسری طرف اللہ پر ایمان رکھنے والے چند ہزار عرب مجاہدین تھے۔ یہ معرکہ صرف تلواروں کا نہیں تھا، یہ عقیدے اور غرور کا معرکہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مسلمانوں نے دن رات کی لڑائی کے بعد وہ کر دکھایا جو ناممکن لگتا تھا۔ ایرانی سپہسالار رستم فرخزاد مارا گیا، ساسانیوں کے قدم اکھڑ گئے اور مدائن یعنی فارس کا تخت اسلامی لشکر کے قدموں میں آ گرا۔ دوستو، مدائن کی فتح ایک عام فتح نہیں تھی، یہ ایک عہد کا اختتام بھی تھا۔
جب اسلامی فوجیں مدائن کے شاہی محلات میں داخل ہوئیں تو انہیں وہاں سونے چاندی ہیرے جواہرات کے انبار ملے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت کی تفصیل سنی تو روتے ہوئے فرمایا، ایسا بھی وقت آئے گا کہ اللہ ان لوگوں کو ذلیل کر دے گا جو اتنا مال جمع کرتے ہیں اور انصاف نہیں کرتے۔ اس روز ساسانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور ایران اسلام کے سائے میں آ گیا، لیکن ایران صرف مفتوح الملک نہیں تھا، وہ ایک شریک تہذیب بن گیا تھا۔ دوستو، اب زمانہ بدل چکا تھا، لیکن فارس کی زمین پر ایک نئی روشنی چھا رہی تھی۔ جب اسلام کا پرچم فارس کے دھنی درختوں میں لہرا رہا تھا تو ایران کی سرزمین پر ایک نیا عہد کا آغاز بھی ہو رہا تھا۔ اسلامی فتوحات نے فارس کے لوگوں کی تقدیر بدل دی تھی اور فارس کی عظیم سلطنت اب اسلامی دنیا کا حصہ بن چکی تھی۔ ایرانیوں کا کردار اسلامی حکومت میں بہت اہم رہا۔ خلافت راشدہ میں ایرانیوں کا اہم کردار تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ایران میں حکومت اسلامی کا آغاز کرتے ہوئے ایرانیوں کو اسلامی انتظامیہ میں اہم عہدے دیے۔ دوستو، ایرانیوں کا علمی اور ثقافتی عروج عباسیہ خلافت کے بعد شروع ہوا۔ عباسی خلافت کے دور میں ایران کی زمین پر اسلامی تہذیب کا سنہرا دور شروع ہوا۔ بغداد میں عباسی خلافت کا مرکز تھا اور ایرانی علماء، فلسفی، شاعر اور فنون کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ بغداد کی علمی فضا میں ایرانیوں کا ایک خاص مقام تھا اور اس وقت کی علمی ترقی نے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ یورپ کو بھی متاثر کیا۔ اگرچہ عباسی خلافت کا دور علمی لحاظ سے بہت اہم تھا، لیکن سیاسی طور پر ایران کا اثر کمزور پڑ رہا تھا۔ یہ دور سلجوقی ترکوں کا تھا جنہوں نے ایران پر حکمرانی شروع کی۔ سلجوقی ترکوں نے ایران کی سرزمینوں پر حکومت قائم کی اور فارس کی تہذیب میں ترکوں کا اثر بڑھ گیا۔ سلجوقی حکمران نے ایران کی اقتصادی اور فوجی طاقت کو مضبوط کیا اور اس کے ساتھ ساتھ فارس میں اسلامی فنون، معمار اور مساجد کا بھی ایک نیا دور شروع کیا۔ دوستو، ایران کا انقلاب 1979 بہت مشہور ہے۔ شاہ کی حکمرانی کا زوال اور اسلامی جمہوریہ کا قیام ہوا۔ 1979 میں ایران کے انقلاب نے دنیا کو حیران کن تبدیلیاں دکھائیں۔ آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایرانی عوام نے شاہ کی حکومت کو گرا دیا اور اسلامی جمہوریہ ایران قائم کیا۔ خمینی نے ایران میں ایک نیا سیاسی نظام قائم کیا جسے ولایت فقیہ کے اصول پر چلایا گیا۔ یہ انقلاب نہ صرف ایران کی سیاست کو بدلنے والا تھا بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کی تقدیر پر اثر ڈالنے والا تھا۔ آج ایران ایک طاقتور اسلامی جمہوریہ ہے جس کی قیادت آیت اللہ خامنئی کر رہے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام نے عالمی سیاست میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ مسلسل کشیدگی میں ہے اور مشرق وسطیٰ میں اس کا اثر بے پناہ بڑھ رہا ہے۔ ایران کی دینی، ثقافتی اور سیاسی طاقت آج بھی نہ صرف پورے علاقے میں بلکہ عالمی سطح پر محسوس کیا جا رہا ہے۔ ایران کا نیا دور ایک اسلامی طاقت کا دور ہے جس کے اثرات دنیا کے کونے کونے تک پہنچ چکے ہیں۔ ایران کے انقلاب کے بعد عالمی سطح پر ایران کی سیاست میں بڑی تبدیلیاں آئیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ایران کے تعلقات بہتر نہ ہو سکے بلکہ ایران امریکہ تعلقات میں کشیدگی مزید بڑھ رہی ہے۔ ایران نے اپنی جوہری ٹیکنالوجی کے لیے عالمی برادری سے اجازت طلب کی جس پر کئی ممالک نے اعتراض کیا اور اس کا جوہری پروگرام تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ ایران اور عراق کے درمیان ہونے والی جنگ نے ایران کی تاریخ میں ایک تاریخ باب کا اضافہ کیا۔ اس جنگ میں ایران نے عراق کے ساتھ 8 سال تک خونریز لڑائیاں کی جس سے ایرانی عوام اور معیشت پر سنگین اثرات پڑ گئے ہیں۔ ایران کی تاریخ ایک کہانی ہے جو پرانے فارس کی عظمت سے شروع ہو کر اسلامی فتوحات، سلطنتوں کے عروج، انقلاب اور آج کی طاقتور اسلامی جمہوریہ تک پہنچتی ہے۔ یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے جو اپنی طوفانی ماضی کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ تلاش کر رہا ہے اور وہ راستہ اسلامی عقیدے کی مضبوط